تاریخ اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ عرب کے شہر مکہ میں لوگ بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ اس شہر پر ملک یمن کا حکمراں ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر حملے کے ارادے سے آیا تھا۔ ابرہہ کے لشکر نے شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ مکہ والے اپنی بیوی بچوں اور مال و اسباب کے ساتھ مکہ شہر کے آس پاس پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے تھے۔ شہر سے تھوڑی دور چراگاہ میں مکہ کے سردار عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے فوجی ان اونٹوں کو پکڑ کر لے گئے۔ ابرہہ کو انتظار تھا مکہ والوں کا، جو ابرہہ کے پاس اپنی جان و مال کی امان پانے اور شہر پر حملہ نہ کرنے کی درخواست لے کر آئیں گے۔ آخر انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور عبد المطلب ابرہہ سے ملنے آئے۔ ریگستان میں ایک اونچے مقام پر ابرہہ کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ خیمے کے آس پاس اس کے محافظ نیزے اور ڈھالے تھامے ادب سے کھڑے ہوئے تھے۔ ابرہہ ایک شاندار تخت پر بیٹھا ہوا تھا جس پر چیتے کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ تخت کے پیچھے لونڈیاں شتر مرغ کے پروں سے تیار پنکھے جھل رہی تھیں۔ عبد المطلب کو شدید گرمی میں پسینہ آ رہا تھا اور ان کے لباس اور چہرے پر ریت لگی ہوئی تھی۔ ابرہہ کو بتایا گیا کہ مکہ کا سردار اس سے ملنے آیا ہے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو خیمے کے اندر بلایا۔ ان کے دھول بھرے لباس کو دیکھ کر خیمے میں موجود ابرہہ کے درباری مسکرانے لگے۔ ابرہہ مغرور انداز میں گردن اکڑائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عبد المطلب کو دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ یہ عرب اس کے قدموں میں گر کر اپنی اور اپنے قبیلے والوں کی جان کی امان مانگے گا، لیکن عبد المطلب نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ براہ راست ابرہہ سے ان الفاظ میں مخاطب ہوئے: آپ کے سپاہی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ اونٹوں کی بات سن کر ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے عبد المطلب سے پوچھا: اے سردار، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے جبکہ ہم تمہارا معبد کعبہ ڈھانے آئے ہیں، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں؟ عبد المطلب نے بڑی سادگی سے کہا: کعبے کا مالک اللہ ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا، آپ میرے اونٹوں کو چھوڑ دیجئے۔ ابرہہ نے اونٹوں کو چھوڑنے کا حکم دیا اور عبد المطلب واپس مکہ آئے۔ ابرہہ رات بھر سوچتا رہا کہ جس معبد کو وہ گرانے آیا ہے، آخر مکہ والے اس کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ تو اہل مکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج لے کر آیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہے جو مکہ والے اس کے مقابلے کے لیے نہیں آئے؟ اگلے روز صبح ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھا۔ پہلی قطار میں 13 ہاتھی تھے اور سب سے بڑے ہاتھی پر خود ابرہہ سوار تھا۔ لشکر شہر میں داخل ہوا تو مٹی کے مکانوں کے درمیان ایک چوکور عمارت نظر آئی جسے پتھروں اور مٹی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ عمارت نہ تو گرجا گھروں کی طرح شاندار تھی اور نہ ہی آتش کدوں کی طرح بلند و بالا، لیکن اس عمارت کو دور سے دیکھ کر اس کے مالک اللہ رب العزت کے شان و کبریائی کا ایسا اثر دل پر پڑتا ہے کہ ہر انسان کا سر خود بخود جھک جاتا ہے۔ لشکر میں شامل سب سے بڑا ہاتھی رک گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے ہاتھی بھی اپنی اپنی جگہ جم گئے۔ لگتا تھا کہ زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ ہاتھی بان نے ہاتھی کو آگے بڑھانے کی لاکھ کوشش کی۔ لشکر میں شامل سپاہیوں نے ہاتھی کے نیزے چبھوئے لیکن وہ آگے نہیں بڑھے۔
दूसरे हाथी भी अपनी अपनी जगह खड़े हुए थे। अबरहा गुस्से से पागल हो रहा था। वो तो बड़े कर्रफर के साथ काबतुल्लाह को मिस्मार करने आया था। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पूरे यमन में लोग उस पर थू थू करेंगे। वो आपे से बाहर हो गया और उसने चांदी की परत चढ़ी हुई ईरानी छड़ी से हाथी को पीटना शुरू कर दिया। दर्द से हाथी बिलबिला गया। उसने एक चिंगाड़ मारी। वो वापस लौटना चाहता था, लेकिन हाथीबान और सिपाही बार बार उसका रुख काबतुल्लाह की जानिब कर देते। सभी हाथी उस जगह से दाएं बाएं मुड़कर भागना चाहते थे। हाथीबान और सिपाही हाथियों का रुख काबे की जानिब मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस अफरा तफरी में धूल उड़ने लगी। हाथियों और सिपाहियों के पांव से उड़ने वाली गर्द की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी साहिल समंदर की जानिब से छोटी छोटी अबाबीलों का एक झुंड उड़ता नजर आया। अबाबीलें लश्कर के ऊपर आकर चक्कर लगाने लगी। हाथियों के साथ मशक्कत कर रहे सिपाहियों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि अचानक अबाबीलों ने अपनी नन्ही चोंच और पंजों में पकड़ी हुई कंकरियां लश्कर पर फेंक दी। जिस किसी के वो कंकरी आकर लगी उस मकाम पर जलन हुई और वहां आबला उभर आया। हाथियों के भी ये कंकरियां गोलियों की तरह आकर लगीं और तकलीफ की शिद्दत से वो सिपाहियों को रौंदते हुए पीछे की तरफ दौड़ने लगे। कई कंकरियां अबरहा के चेहरे, कांधों और हाथों से आकर टकराईं। वहां आबले पड़ गए और उनमें खौलन होने लगी। अबरहा घबरा गया और वो बुरी तरह खौफ हो गया। उसके लश्कर में भगदड़ मच गई। सिपाही और हाथी अपनी अपनी जान बचाने के लिए जाए पनाह तलाश करने लगे। थोड़ी देर में ही आबलों से पीप और खून बहने लगा। अबरहा, उसके सिपाहियों और हाथियों के चेहरे और जिस्म मस्ख हो गए और वो सब कुछ दूर जाकर हलाक हो गए। अबरहा के लश्कर की तबाही देखकर अहले मक्का उस साल को आमुल फील हाथी का साल कहने लगे। इस वाक़े के बाद काबतुल्लाह का मकाम और अजमत बढ़ गई। दूर दूर से लोग इसकी ज़ियारत के लिए आने लगे। इस वाक़े के 70 दिन बाद माह रबीउल अव्वल 570 ईस्वी में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे फर्जंद जनाब अब्दुल्ला के यहाँ पैदा हुए। आपकी वालिदा का नाम आमिना है। हमारे प्यारे नबी की विलादत से तकरीबन 6 माह कबल आपके वालिद जनाब अब्दुल्ला तिजारत के लिए शाम गए हुए थे। वापस आते हुए रास्ते में बीमार हो गए और बीमारी बढ़ती गई। शहर से दूर उनका इंतकाल हो गया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने सबसे छोटे फर्जंद से बहुत मोहब्बत करते थे। उनके इंतकाल की खबर सुनकर बहुत गमगीन हुए। यही हाल मोहतरमा आमना का हुआ, जो उस वक्त हामिला थीं और अपने शौहर का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो वालिदा मोहतरमा आमना ने उनका नाम अहमद रखा, जबकि अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को गोद में उठाकर काबतुल्लाह ले गए और उनका नाम मोहम्मद रखा। ये नाम अरबों के लिए बिल्कुल नया था। मक्का वालों ने अब्दुल मुत्तलिब से ऐसा अजनबी नाम रखने की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा ये बेटा बड़ा नाम कमाएगा और हर इंसान इसकी तारीफ करेगा। सचमुच अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सच साबित हुई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक व किरदार की ऐसी मिसाल कायम की कि रहती दुनिया तक लोग आपकी तारीफ करेंगे। मासूम मोहम्मद
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بی بی آمنہ بڑے پیار سے پالنے لگی۔ اپنے معصوم فرزند کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ شوہر کی موت کا غم بھول گئی۔ اس زمانے میں بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے دور دراز کے دیہاتی علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ شہر کے بچوں کی پرورش کا کام دائیاں کرتی تھیں۔ اس پرورش کے بدلے انہیں محنتانہ اور انعام ملتا تھا۔ بچے کچھ مہینے کے ہو جاتے تو انہیں دائیوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ ایسی ہی ایک دائی حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ شہر مکہ کوئی بچہ لینے آئی۔ ان کی اونٹنی بوڑھی اور کمزور تھی جو بہت دھیرے دھیرے چلتی تھی۔ شہر آتے وقت وہ دوسری دائیوں کی سواری سے پیچھے رہ گئی اور سب سے آخر میں مکہ پہنچی۔ دائی حلیمہ سے پہلے آنے والی دائیوں نے مالدار اور صاحب حیثیت لوگوں کے بچوں کو لے لیا۔ حلیمہ کو ایسا کوئی بچہ نہیں ملا۔ اتنی مشقت کر کے وہ مکہ آئی تھیں تو کوئی نہ کوئی بچہ لے کر جانا ہی تھا۔ انہیں بی بی آمنہ کے یتیم فرزند کا پتہ چلا اور وہ اسی کو لے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن اس بچے کو گود میں لیتے ہی انہیں ایسا قلبی سکون ملا جس کا احساس پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حلیمہ نے بچے کے معصوم چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے ماتھے پر انوکھی چمک تھی۔ انہوں نے معصوم بچے کو سینے سے لگا لیا اور اونٹنی پر سوار ہو کر واپس صحرا کی طرف موڑیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ان کی اونٹنی دیگر اونٹوں سے زیادہ تیز دوڑ رہی تھی۔ لگتا تھا اس کی جوانی اور قوت لوٹ آئی ہے۔ دائی حلیمہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر گھر پہنچی۔ ان کے ہم عمر ان کا بیٹا تھا۔ جب دونوں بچوں کو دودھ پلاتی تو انہیں کبھی دودھ کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ یہی حال ان کی بکریوں کا تھا، وہ بھی خوب دودھ دینے لگیں۔ دائی حلیمہ اور ان کے شوہر بہت خوش تھے۔ یہ معصوم بچہ ان کے لیے خوش قسمتی کا وعید لے کر آیا تھا۔ اس کے آنے سے گھر میں برکت آ گئی۔ وہ بڑے پیار سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگیں۔ آپ بچپن ہی سے بہت شریف اور نیک طبیعت تھے۔ نہ تو کبھی کسی چیز کے لیے ضد کرتے اور نہ ہی بلا وجہ رو کر دائی حلیمہ کو پریشان کرتے۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے اور سمجھ آنے لگی تو دائی حلیمہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ وہ دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور جو بھی کھانے کو ملتا وہ اپنے دودھ شریک بھائی بہنوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ آپ کی شرافت اور بھولاپن دیکھ کر سبھی آپ کی تعریف کرتے۔ جب آپ 5 سال یا 6 سال کے ہوئے تو دائی حلیمہ آپ کو والدہ محترمہ آمنہ کے پاس لے آئیں۔ والدہ نے اپنے فرزند کو سینے سے لگا لیا، ماتھا چوما اور اپنی ممتا کو سیراب کیا۔ وہ آپ کو لے کر اپنے ننیحال شہر مدینہ تشریف لے گئیں۔ ننھے محمد وہاں ننیحال کے سبھی لوگوں سے ملے اور سبھی نے انہیں بہت پسند کیا۔ کچھ مہینے مدینے میں گزار کر وہ مکہ کے لیے روانہ ہوئیں۔ راستے میں بیمار ہو کر انتقال کر گئیں۔ ننھے محمد والدہ کی ممتا اور پیار سے بھی محروم ہو گئے، بہت غمگین ہوئے۔ آپ اپنی والدہ کے اکلوتے فرزند اور آنکھ کا تارا تھے۔ وہ آپ کو بے انتہا پیار کرتی اور آپ کو دیکھ کر اپنے سبھی غم بھول جاتی۔ ان کی باندی ننھے محمد کو لے کر مکہ آئی اور آپ کو جناب عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ بہو کے انتقال کی خبر سن کر جناب عبد المطلب بے انتہا رنجیدہ ہوئے اور محمد کو سینے سے لگا کر بہت روئے۔ انہیں فکر اس بات کی تھی کہ اس معصوم کی پرورش وہ کیسے کریں گے۔ یہ پیارا بچہ تو والد کی شفقت اور والدہ کی ممتا اور لاڈ پیار سے محروم ہو گیا ہے۔
جناب عبد المطلب آپ کو بہت پیار کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی ننھے محمد کو اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتے اور آپ کی ہر ضرورت کا خیال کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ والدہ کی جدائی کا غم کم ہوتا گیا۔ آپ انتہائی شریف النفس اور سیدھے سادے تھے۔ بوڑھے دادا کو کبھی بھی پریشان نہیں کیا۔ 2 سال بعد ہی دادا عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن انتقال سے پہلے محمد کو اپنے بیٹے جناب ابو طالب کے سپرد کر گئے۔ ابو طالب اور ان کی بیگم فاطمہ نے اپنے بچوں کی طرح بھتیجے محمد کی پرورش کی۔ ابو طالب انہیں کبھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ محمد بھی اپنے چچا سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ کی عمر 11-12 سال تھی کہ ابو طالب کو ملک شام تجارت کے لیے جانا پڑا۔ جب ابو طالب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا کرتا پکڑ لیا اور ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ اپنے معصوم بھتیجے کی آنکھوں میں اس قدر پیار دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ وہ مسکرائے اور محمد کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لیا۔ دن رات ریگستان پار کرتا ہوا یہ قافلہ ملک شام کے باہر ایک بستی میں جا کر ٹھہرا۔ وہاں تھوڑے سے مکان اور ایک خانقاہ تھی جہاں عیسائی راہب یعنی سنیاسی رہتے تھے۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ابو طالب اور ان کے ساتھی آرام کرنے کے لیے یہاں رکے تھے۔ اونٹوں پر سے سامان اتارا اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے لگے۔ اس قافلے میں شامل لوگوں کو خانقاہ میں رہنے والا ایک راہب بغیرہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز قافلے میں شامل وہ معصوم بچہ تھا جس کے چہرے پر چمک تھی اور 11 سال کی عمر میں بھی سنجیدہ تھا۔ وہ ہر چیز کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ بغیرہ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس جا کر ان سے پوچھا، یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا بھتیجا ہے۔ میرے بھائی اور بھابھی انتقال کر چکے ہیں، اب میں ہی اس کی پرورش کر رہا ہوں۔ راہب نے محمد کی طرف دیکھتے ہوئے ابو طالب سے کہا، تمہارا بھتیجا اور لوگوں سے مختلف ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب تمہارا قافلہ یہاں پہنچا تو آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ پہاڑ اور درخت اس کے سامنے جھکتے محسوس ہوئے۔ بڑا ہو کر یہ بچہ تمہاری قوم میں ممتاز ہوگا، اس کی حفاظت کرنا۔ راہب کی بات سن کر ابو طالب نے محمد کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ ان کے چچا کی آمدنی زیادہ نہیں تھی اور خاندان بڑا تھا، اس لیے وہ بکریاں چراتے، کھجور کے باغوں میں کام کرتے اور اس کام کے عوض جو پیسے ملتے وہ چچا کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک خوبی اور تھی، ان کے دل میں سبھی لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ تھا۔ اگر کسی بوڑھے یا کمزور کو بھاری سامان اٹھاتے دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کرنے پہنچ جاتے۔ پڑوس میں کسی کو کوئی سودا وغیرہ منگانا ہوتا تو فوراً لا کر دیتے۔ لین دین میں پوری ایمانداری برتتے۔ آپ نہ تو کبھی کسی سے ناراض ہوتے، نہ ہی کسی کو ڈانٹتے ڈپٹتے۔ اگر کوئی شہر سے باہر جاتے وقت اپنا کوئی سامان آپ کے پاس رکھوا دیتا تو پوری دیانتداری سے اس کا سامان اس کو واپس لوٹا دیتے۔ آپ نے کبھی بھی برے لوگوں کا ساتھ نہیں لیا۔ آپ کی دوستی
ایک نوجوان ابو بکر سے ہو گئی تھی جو آپ کی طرح ایماندار اور نرم دل تھے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انہی خوبیوں کو دیکھ کر مکہ والے آپ کی عزت کرنے لگے۔ وہ آپ کو الصادق الامین یعنی سچا اور امانت کو سنبھال کر رکھنے والا کہنے لگے۔ ایک دن کعبے کی دیواریں سیلاب آنے سے گر گئیں۔ مکہ اور اطراف کے کئی قبائل نے اس کی مرمت کی ذمہ داری لی۔ جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلے کے سردار نے اپنے ہاتھ سے اسے نصب کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ وہ حجر اسود کو خود نصب کرے۔ اس معاملے پر بحث شروع ہو گئی اور بحث ٹکراؤ میں بدل گئی۔ تلواریں نکل آئیں۔ تبھی کسی سمجھدار شخص نے رائے دی کہ اس طرح لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، بیکار میں خون خرابہ ہوگا۔ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس سے گزرے اس سے مشورہ کر لیا جائے کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ یہ تجویز سبھی کو پسند آئی اور الہ صبح اکٹھے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ دور سے کوئی شخص ادھر آتا نظر آیا۔ سبھی کی نظریں اس پر گڑ گئیں۔ جب وہ شخص قریب آیا تو لوگ خوشی سے چیخ اٹھے، ارے یہ تو اپنے الصادق الامین ہیں۔ سبھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آس پاس اکٹھے ہو گئے اور آپ کو حجر اسود نصب کرنے کا معاملہ بتایا۔ آپ نے اس مقام کا جائزہ لیا اور سوچنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے ایک چادر منگائی اور پھیلا کر اس کے بیچوں بیچ حجر اسود رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے سبھی قبائل کے سرداروں سے چادر کے کونے تھام کر حجر اسود کو اٹھانے کا مشورہ دیا۔ جب حجر اسود اس مقام تک اٹھ گیا جہاں اسے نصب کرنا تھا تو آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر نصب کر دیا۔ معاملہ خوش فہمی سے طے ہو گیا تھا اور سبھی نے آپ کی تعریف کی، کیونکہ اب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوان ہو رہے تھے اور وہ اپنے بوڑھے چچا کے ساتھ تجارت کرنے میں ماہر ہو گئے تھے۔ آپ مکہ سے تجارتی سامان لے کر جاتے اور باہر سے وہ سامان لے کر آتے جس کی مکہ میں ضرورت تھی۔ اس زمانے میں مکہ سے کھجوروں اور چمڑے کی تجارت ہوتی تھی۔ آپ کی ایمانداری اور نیک چلنے کا ذکر مکے کی ایک تاجر خاتون خدیجہ نے سنا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ محمد ان کا سامان بھی لے کر جائیں، جس کے بدلے وہ انہیں اپنے منافع میں شریک کریں گی۔ مال تجارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے غلام کو بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ سامان پر بھاری منافع کما کر لوٹے۔ خدیجہ کے غلام نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارتی مہارت کا ذکر کیا اور خدیجہ اس بات سے بہت متاثر ہوئی۔ کچھ دن بعد انہوں نے اپنی لونڈی کے ذریعے محمد کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور انہوں نے خدیجہ سے شادی کی اجازت دے دی۔ خود ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنسی خوشی شادی شدہ زندگی گزارنے لگے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے ہوئے۔ دونوں صاحبزادوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا اور آپ نے بڑے پیار سے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی۔ اس زمانے میں عربوں میں ایک بہت خراب رسم تھی۔ وہ بیٹیوں کی پیدائش کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ بعض لوگ تو بیٹی پیدا ہونے پر اس قدر شرمندہ ہو جاتے کہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے اور جب موقع ملتا بیٹی کو ماں کی گود سے چھین کر زندہ دفن کر دیتے۔ اس کے برعکس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹیوں سے
بہت پیار کرتے اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ آپ کی مالی حالت اچھی ہو گئی تو آپ نے اپنے چچا کی مدد کرنے کا ارادہ کیا اور آپ نے ان کے صاحبزادے علی کی پرورش کا ذمہ لیا اور ایک اور چچا زاد جعفر کو اپنے چھوٹے چچا عباس کے سپرد کر دیا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اس زمانے میں عرب جہالت اور شرک میں مبتلا تھے۔ ان میں شراب نوشی، جوئے بازی، سود خوری، لوٹ مار، بددیانتی اور عورتوں کو حقیر سمجھنے جیسی برائیاں موجود تھیں۔ حالانکہ اہل مکہ پیغمبر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اس کے باوجود وہ ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی اور شیطانوں کی پوجا میں مبتلا تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں لات اور عزا نام کے بت سجا دیے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا دیوتا تھا۔ وہ کعبہ میں آ کر عبادت کے نام پر عجیب و غریب حرکتیں کرتے۔ وہ دیوتاؤں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور سجدے کرتے۔ عرب قبائل میں ایک بار کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا تو لڑائی سالوں سال چلتی رہتی۔ بعض دفعہ تو کنویں پر پہلے اونٹ کو پانی پلانے پر لڑائی ہو جاتی اور اس قدر خون خرابہ ہوتا کہ منٹوں میں درجنوں افراد قتل کر دیے جاتے، عورتیں بیوہ ہو جاتی اور بچے یتیم ہو جاتے۔ یہ سارے حالات دیکھ کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھتا۔ وہ سوچتے کہ عربوں سے ان غلط رسوم اور جہالت کو کیسے دور کیا جائے۔ وہ ہمیشہ ایسے سماج کا تصور کرتے جس میں سبھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، نیک اور رحم دل ہوں۔ جب بھی انہیں انسانوں میں عدم مساوات، لڑائی جھگڑے اور بے انصافی کا خیال آتا تو ان کا دل بے چین ہو جاتا اور وہ ان برائیوں کو ختم کرنے کی ترکیبیں سوچتے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد آپ کی مالی حالت اچھی ہو گئی تو آپ کو عربوں کے حالات پر غور و خوض کا زیادہ وقت مل گیا۔ آپ مکہ کے باہر ایک پہاڑ پر بنے غار میں پانی اور کھانا لے کر چلے جاتے۔ وہاں گھنٹوں انسانیت کے خراب ہوتے حالات پر غور کرتے۔ آپ کی عمر 40 سال ہو گئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کو بہت اچھے اچھے خواب دکھتے۔ ایک روز آپ اسی غار حرا میں غور و خوض فرما رہے تھے کہ آپ کے سامنے نبیوں پر وحی یعنی اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ جبرائیل آیا۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی فرشتہ نہیں دیکھا تھا۔ فطرت انسانی کے مطابق آپ فرشتے کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ فرشتے نے آپ کے پاس آ کر کہا، اقرا یعنی پڑھو۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے پھر کہا، اقرا یعنی پڑھو۔ اس بار بھی آپ نے یہی کہا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ کئی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے یہی کہا اور آپ نے یہی جواب دیا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام قریب آئے اور آپ نے آپ کا سینہ اپنے سینے سے لگا کر بھینچا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی پسلیاں دبتی ہوئی اور سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ گھبرا گئے اور غار سے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی آپ نے اپنی پیاری بیوی خدیجہ سے کہا، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، میری زندگی خطرے میں ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کمبل دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ آپ کمزوروں کا خیال رکھتے ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ آپ کمبل لپیٹ کر لیٹے رہے۔ جب آپ کی حالت کچھ درست ہوئی
تو خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو عیسائی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب انجیل کے عالم تھے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں غار میں پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ ورقہ نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس جو مخلوق آئی تھی وہ نبیوں تک اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ جبرائیل ہے۔ آپ اپنی قوم کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن قوم آپ کی مخالفت کرے گی اور آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ کاش میں صحت مند اور جوان ہوتا تو آپ کی مدد کرتا۔ یہ بات سن کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ قوم انہیں شہر سے نکال دے گی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کرنے اور نیکی پھیلانے کا حکم دیا۔ اکثر آپ کو فرشتہ آسمانوں اور افق پر نظر آتا اور وہ آپ سے کہتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی نبوت کا سن کر سب سے پہلے آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔ مردوں میں آپ کے دوست ابو بکر اور بچوں میں حضرت علی اور لڑکوں میں حضرت زید ایمان لائے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دی۔ ایک روز آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا۔ کھانے کے بعد آپ نے ایک اللہ کی عبادت اور شرک و گناہوں کے بارے میں بتایا۔ آپ کے رشتہ داروں کے لیے یہ باتیں بالکل نئی تھیں۔ سب خاموش رہے، کسی نے آپ پر ایمان لانے کی بات نہیں کی۔ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت 8 سال کے تھے کھڑے ہوئے اور اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ آپ کے عزیز دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ آپ کی دعوت سے مکہ میں رہنے والے غریبوں اور غلاموں کو ایک امید نظر آئی، کیونکہ اسلام نسل و قبیلے پر فخر کی مخالفت کرتا ہے اور انسان کے اچھے یا برے ہونے کا پیمانہ تقوی یعنی پرہیزگاری کو قرار دیتا ہے۔ لہذا کئی غلام جن میں بلال، حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں، نے اسلام قبول کر لیا۔ جب مکہ والوں کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اسلامی کا پتہ چلا تو ان کے کان کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کے لیے یہ دعوت ان کے عقیدے بت پرستی اور قبائلی تفاخر کے خلاف تھی، تو انہیں بہت ناگوار گزرا۔ مکہ کے اکثر لوگ جو کل تک آپ کو الصادق اور الامین کہہ کر بلاتے تھے مخالف ہو گئے اور آپ سے دعوت اسلامی بند کرنے کو کہا۔ امیر کیا غریب کیا سبھی جاہل آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مالدار تاجر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے چچا نے انہیں رسیوں سے جکڑ کر کمرے میں بند کر دیا۔ بلال، یاسر اور سمیہ کے مالکوں نے انہیں سخت سزائیں دیں اور ان سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات چھوڑ کر اپنے عقیدے پر لوٹ آنے کو کہا، لیکن ان لوگوں نے سخت تکلیفیں برداشت کیں اور اپنے ایمان پر قائم رہے۔ ایک روز حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو ان کے مالک نے اس قدر پیٹا کہ دونوں شہید ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا مالک دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر
ایک بھاری گرم پتھر رکھ دیتا اور ان سے محمد کا دین چھوڑنے کو کہتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئلوں پر لٹایا جاتا اور کوڑے لگائے جاتے، لیکن آپ سبھی اپنا دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ دھیرے دھیرے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت رنگ لا رہی تھی۔ نیک دل اور سمجھدار لوگ اس دعوت سے متاثر ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے آپ کی دعوت کا دائرہ بڑھ رہا تھا، آپ کی مخالفت بھی شدید ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کا ایک چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیلہ آپ کی مخالفت اور دشمنی میں آگے آگے تھے۔ مکہ کے دو اور سردار ابو جہل اور ابو سفیان آپ کے خلاف سازشیں کرتے، لیکن آپ تمام مخالفتوں اور جور و ستم کے باوجود لوگوں کو نیکی اور ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ ایک مرتبہ مکہ کے سبھی مالدار اور سردار مل کر جناب ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ایمان کی دعوت سے روکیں۔ اگر آپ کا بھتیجا یہ سب سردار بننے کے لیے کر رہا ہے تو ہم اسے سردار بنانے کو تیار ہیں۔ اگر اس کا مقصد مال و دولت جمع کرنا ہے تو ہم اسے مال و دولت دینے کو تیار ہیں، ساتھ ہی خوبصورت ترین عورت سے اس کی شادی بھی کروا دیں گے۔ جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر کہا، پیارے بھتیجے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پورا مکہ تمہارے خلاف ہے، تم مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں چھلک آئیں اور آپ نے کہا، اے پیارے چچا، اگر اہل مکہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی لا کر رکھتے تو میں اپنی دعوت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ جواب سن کر جناب ابو طالب بولے، جاؤ بھتیجے، اپنا کام کرتے رہو۔ اس کے بعد مکہ والوں نے ایک اور فیصلہ کیا۔ انہوں نے سبھی کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ کوئی بھی قریش سے کسی قسم کا لین دین نہیں کرے گا، نہ ہی ان سے شادی کرے گا۔ قریش کو کسی تقریب میں نہیں بلایا جائے گا۔ آپ کی بیٹی ابو جہل کے لڑکے سے بیاہی ہوئی تھی، اس نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کی بیٹی کو طلاق دلوا دی۔ سبھی نے قریش سے تعلقات ختم کر لیے۔ یہ فیصلہ قریش کے لیے بہت سخت تھا۔ قریش کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سماجی بائیکاٹ کے سبب ان کے پاس کھانا پینا بھی ختم ہونے لگا۔ راتوں کو ان کے بچے بھوک سے تڑپ کر روتے۔ قریش قبیلے کے لوگ درختوں کی پتیاں کھا کر یا چمڑے کو پانی میں ابال کر پیتے اور اپنا گزارا کرتے۔ ابو جہل اور ابو لہب اس بات کی نگرانی رکھتے کہ کوئی قریش کو کھانے پینے کا سامان نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے استقلال میں ذرا بھی جنبش نہیں آئی۔ جب آپ مکہ والوں سے پریشان ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے موقع پر باہر سے آنے والے لوگوں کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کرنی شروع کر دی۔ مدینہ سے آنے والے ایک وفد کے لوگوں نے خوشی خوشی آپ کی دعوت قبول کر لی اور انہوں نے واپس مدینہ جا کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کیں۔ دراصل اہل مدینہ اپنے پڑوسی یہودیوں سے سنتے آئے تھے کہ عنقریب جزیرہ عرب میں ایک نبی آنے والے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اہل مدینہ نے بغور آپ کی تعلیمات کو سنا اور آپ کی زندگی کے حالات جان کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔
اگلے سال حج کے موقع پر مدینہ سے اور لوگ مکہ آئے اور آپ پر ایمان لائے۔ اس طرح مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پریشانیاں اور مکہ والوں کی دشمنی دیکھ کر اہل مدینہ نے آپ کو مدینہ آ کر اپنا مشن چلانے کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ میں ایمان والوں کا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ انہیں ہر طرح سے پریشان کیا جا رہا تھا۔ آخر اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں ایک اور آزمائش میں ڈالا، اور جن مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا انہیں مکہ چھوڑ کر ملک حبشہ جانے کا حکم دیا۔ اس وقت ملک حبشہ یعنی ایتھیوپیا، اس میں ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ نجاشی کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کے ایک وفد میں آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جب مکہ والوں کو مسلمانوں کے حبشہ پہنچنے کی خبر ملی تو انہوں نے ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا۔ وفد کے سرداروں نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ باغی آپ کے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کے وفد کے سب سے سمجھدار شخص کو طلب کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ نجاشی نے ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے ایک پراثر تقریر کی۔ اسلام کی حقانیت سننے کے بعد نجاشی بولا، خدا کی قسم، یہ تو وہی تعلیمات ہیں جو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اور نجاشی نے مسلمانوں کو وہاں عزت کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ مکہ کا وفد بے مراد واپس ہوا۔ اب اسلامی تعلیمات سے شہر مکہ ہی نہیں، دوسرے شہروں اور ملکوں کے لوگ بھی متاثر ہونے لگے تھے۔ یہ جان کر کفار مکہ کے سینوں پر سانپ لوٹ گئے۔ انہوں نے آپ کو ہر قسم کا لالچ دینا چاہا، آپ کے ساتھیوں کو قتل کر کے اور آپ پر حملہ کر کے خوف زدہ کرنے کی کوششیں کی۔ قریش کا سماجی بائیکاٹ بھی کر لیا تھا، لیکن اسلام تھا کہ پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ اسی بیچ مکہ کے دو بااثر اور بہادر آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں ایک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان دونوں کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ اب چھپ کر نہیں، سب کے سامنے کعبۃ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ دریاسنا آپ کی پیاری اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چچا جناب ابو طالب انتقال کر گئے۔ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے تو کفار مکہ کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کو جانی نقصان پہنچا سکیں۔ چنانچہ 622 عیسوی میں کفار مکہ نے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کیا گیا۔ اس سے فائدہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے قتل کی سازش میں ملوث اتنے لوگوں سے قریش ایک ساتھ بدلہ نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی اور آپ نے مکہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور اپنے سب سے پکے دوست ابو بکر کو ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں روانہ ہو گئے۔ قاتل آپ کے گھر میں جھانک جھانک کر دل کو تسلی دیتے رہے کہ آپ بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ آدھی رات گزرنے پر قاتل اچانک ننگی تلواریں لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے لیٹے ہوئے شخص سے چادر ہٹائی تو حضرت علی وہاں لیٹے ہوئے تھے۔
قاتل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے، لیکن آپ کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ آپ شہر میں نہیں ہیں تو انہوں نے آپ کو گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھا۔ انعام کے لالچ میں لوگ آپ کی تلاش میں نکلے، لیکن آپ کو ڈھونڈ نہ سکے۔ مکہ سے نکل کر مدینہ جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت 622 عیسوی میں ہوئی، اور اسی واقعے کو بعد میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سن ہجری یعنی اسلامی سال قرار دیا۔ کفار مکہ سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی، جسے غار ثور کہتے ہیں۔ کئی لوگ آپ کی تلاش میں پہاڑوں اور ریگستان کی خاک چھانتے رہے، لیکن آپ تک نہیں پہنچ سکے۔ 3 دن آپ نے اس غار میں گزارے۔ اس کے بعد ایک لمبے راستے سے آپ مدینہ پہنچے۔ آپ کے کئی صحابی پہلے ہی مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے اور بے صبری سے آپ کے منتظر تھے۔ مدینہ سے پہلے ایک بستی ہے جس کا نام قبا ہے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک مسجد تعمیر کی اور یہاں پہلی مرتبہ نماز جمعہ پڑھائی۔ آپ کے مدینہ پہنچنے پر مسلمانوں نے خوشی منائی اور آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کر رک گئی۔ آپ 6 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان بن کر رہے۔ اسی بیچ ایک جگہ خرید کر وہاں مسجد کی تعمیر شروع کی گئی۔ اس مسجد کو مٹی کی سکھائی ہوئی اینٹوں اور کھجور کی لکڑی اور پتیوں سے تعمیر کیا گیا۔ آپ مسجد کی تعمیر میں خود شریک ہوئے۔ مسجد سے متصل کچھ حجرے بھی تعمیر کیے گئے جہاں آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے آ کر سب سے پہلے وہاں کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کے بیچ برسوں سے جاری دشمنی ختم کرائی اور ان میں محبت پیدا کی۔ اس کے علاوہ مکہ سے آپ کے جو ساتھی بے سر و سامان آئے تھے، ان میں سے ہر ایک کو مدینہ کے کسی شخص کا بھائی بنا دیا۔ اہل مدینہ اپنے ان بھائیوں کی ہر طرح مدد کرتے اور انہیں اپنے گھروں اور تجارت میں شریک کیا، لیکن اکثر اہل مکہ نے خود کام کر کے اپنا خرچ چلانے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ والوں کو اس ہمدردی اور خلوص کو دیکھتے ہوئے آپ نے انہیں انصاری یعنی مدد کرنے والے کا نام دیا۔ مدینہ میں آپ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آ کر ملے، جو سالوں سے آپ کی تلاش میں ایران اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ سلمان فارسی کو جب رسول اللہ کی مدینہ آمد کا علم ہوا تو وہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ جب رسول اللہ نے ان کے حالات زندگی جانے تو انہیں خرید کر آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے مالک نے 6000 چاندی کے سکے مانگے۔ مسلمانوں نے اتنے رقم کا سونا جمع کر کے یہودی کو دے دیا اور سلمان فارسی کو آزاد کرا لیا۔ آزاد ہونے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ رسول اللہ کے پاس ہی رہے۔ آپ نے مدینے آنے کے بعد وہاں کے یہودیوں سے امن معاہدہ کیا۔ مدینے میں یہودیوں کا بڑا اثر تھا۔ ان کا کاروبار خوب پھل پھول رہا تھا۔ انہوں نے باغات لگا رکھے تھے اور سنار کا کام کرتے تھے۔ مدینے کے لوگ اپنی ضرورت کے وقت ان سے سود پر روپیہ ادھار لیتے تھے اور یہودی اپنی مضبوط مالی حالت کے سبب مدینہ والوں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
مدینہ والوں کے درمیان اخوت قائم کر دی اور آپ نے سود پر روپیہ لینے کی ممانعت کر دی تو یہودیوں کو بڑا برا لگا۔ مدینے میں انہیں جو اہمیت حاصل تھی وہ ختم ہو گئی۔ دوسرے، وہ یہ تصور کیے بیٹھے تھے کہ جو نبی آنے والا ہے وہ ان میں سے ہوگا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ان کی مذہبی کتاب میں درج تھی۔ ان نشانیوں کی بنا پر حضرت سلمان فارسی نے آپ کو پہچان لیا تھا، لیکن یہودی اپنی نسلی برتری اور تنگ نظری کے سبب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت سلمان فارسی اس حقیقت سے واقف تھے کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جن کا انہیں انتظار تھا، لیکن یہودی آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ انہیں اسلام اور اس کی تعلیمات سے بیر ہو گیا اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے لگے۔ انہوں نے خفیہ طور پر مکہ والوں سے ربط پڑھانا شروع کر دیا اور مدینہ کے ان لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا جو یا تو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یا دکھاوے کے لیے مسلمان تو بن گئے تھے لیکن دل سے اپنے پرانے عقیدے کو ہی اچھا سمجھتے تھے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں امن چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ مدینہ امن کا شہر بنے اور یہاں کسی بھی شخص کو چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان مدینہ جا کر سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ انہوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود، تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں پوری امید تھی اگر وہ مدینہ پر حملہ کر دیں تو وہاں کے منافقین اور یہودی ان کا ساتھ دیں گے اور وہ آسانی سے مسلمانوں کو ہرا کر اسلام کا نام اور اس کا نشان مٹا دیں گے۔ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جنگ بدر رمضان کی 19 تاریخ 16 مارچ سن 624 عیسوی میں مکہ والے 1000 اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی ہمدرد مکہ میں موجود تھے۔ انہوں نے آپ کو ان کی تیاریوں کی اطلاع دی۔ آپ نے بھی دفاعی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے لڑنے کے قابل افراد کو جمع کیا تو 1000 افراد اور صرف 2 گھوڑے لڑائی کے لیے تیار تھے۔ ان میں بھی 700 منافقین نے عین لڑائی سے قبل میدان جنگ چھوڑ دیا کیونکہ ان کا سردار ابی بن خلف جو مدینہ کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، رسول اللہ کے مدینے آنے کے سبب اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکا اور آپ سے دل ہی دل میں حسد کرنے لگا۔ اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور وقت پر رسول اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب میدان جنگ میں صرف 313 افراد بچے تھے۔ مدینہ سے 80 میل دور مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے کم سامانی کے باوجود بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کو شکست دی۔ ابو جہل اور کئی سردار جنگ میں مارے گئے۔ وہ 70 آدمیوں کی لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگے۔ تقریباً اتنے ہی افراد گرفتار ہوئے۔ لڑائی میں 14 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اس جنگ کو اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ لڑائی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں اور وہ جذبہ ایمانی کے ساتھ بڑے سے بڑے دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس فتح کے بعد آپ نے ان یہودیوں کی خبر لی
جو مسلمانوں کے خلاف اندرونی سازشوں میں شریک تھے، یہودیوں نے امن سمجھوتا کر لیا۔ مدینہ آنے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی سمت نماز ادا کرنے کا حکم ملا۔ جنگ احد۔ ہارے ہوئے کفار مکہ اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے فیصلہ کن ہوئے۔ کفار نے اپنے تجارتی مال میں سے ایک حصہ اچھے سے اچھے ہتھیار اور گھوڑے خریدنے کے لیے دیا۔ مکہ والوں نے آس پاس کے مشرک قبیلوں سے معاہدے کر کے آدمیوں کو جمع کیا اور اگلے سال 625 عیسوی میں 10,000 افراد کی مضبوط فوج لے کر مدینے پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینے کے شمال میں احد پہاڑ کے قریب انہوں نے خیمے لگائے، اس لیے اس جنگ کو غزوہ احد کا نام دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک دستے کو اس مقام پر تعینات کیا جہاں سے کفار مکہ پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ آپ نے انہیں سخت ہدایت دی کہ اس مقام کو کسی حالت میں نہ چھوڑیں۔ اس بار مسلمان فوج کی تعداد 700 تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمان اسی جذبے کے ساتھ لڑے اور تھوڑی دیر میں ہی دشمن کے پاؤں اکھڑتے محسوس ہوئے۔ مسلمان بڑی شدت سے کفار پر حملے کر رہے تھے۔ کفار پیچھے ہٹنے لگے۔ پہاڑی کے کنارے پر تعینات تیر اندازوں نے سمجھا کہ کفار کو شکست ہی ہونے والی ہے، کیوں نہ وہ بھی میدان میں جا کر انہیں نمٹائیں۔ ان کے افسر نے انہیں بہت سمجھایا کہ ہمیں اس مقام سے نہیں ہٹنے کا حکم دیا گیا ہے، تم اس مقام کو مت چھوڑو، لیکن جوش و خروش سے بھرے تیر اندازوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ رسول اللہ کے حکم اور اپنے افسر کی بات نہ ماننے کا خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ میدان جنگ سے بھاگتے کفار کے ایک فوجی افسر خالد بن ولید کی نظر اس خالی مقام پر پڑی۔ وہ اپنے گھڑ سوار ساتھیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں تھوڑے بہت تیر انداز بچے تھے، انہیں قتل کیا اور مسلمانوں پر پوری شدت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ یہ حملہ دیکھ کر بھاگتے ہوئے بقیہ کفار بھی لوٹ آئے۔ اب مسلمان دو طرف سے گھر چکے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے مقابلہ کریں۔ اس افراتفری میں کئی مسلمان شہید ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو وحشی نام کے ایک غلام نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ کفار کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ رسول اللہ کے کیمپ تک پہنچ گئے اور ایک کافر نے آپ پر اتنا زوردار حملہ کیا کہ آپ کا لوہے کا ہیلمٹ چہرے میں گڑ گیا۔ آپ کے خون نکلنے لگا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو پتہ لگا تو وہ پانی لے کر دوڑی۔ پہلے زخم کو پانی سے دھویا، تب بھی خون نہیں رکا تو کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھر دی۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے دفاعی جنگ لڑی اور کفار کا مسلمانوں کو خاک میں ملانے کا منصوبہ خواب ہی رہ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جاتے جاتے مکہ کے سردار ابو سفیان نے اعلان کیا کہ اگلے سال ہم پھر مقابلے کے لیے آئیں گے۔ جنگ خندق۔ مکہ شریف واپس آ کر ابو سفیان نے اور بڑی جنگ لڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ جب ایران میں ہمیں کسی بڑے حملے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم شہر کے اطراف کھائی کھود کر اندر سے شہر کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کی تجویز سب کو پسند آئی۔ شہر کے سامنے کھائی کھودی گئی۔ اس کام میں رسول اللہ برابر شریک رہے۔ آپ کبھی
بھاری پتھروں کو کدال سے توڑتے تو کبھی مٹی بھر کر باہر پھینکتے۔ دن رات کھائی کھودی گئی، 5 گز گہری اور 5 گز چوڑی کھائی تیار کی گئی۔ کھائی کے قریب مسلمان ہتھیار بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ ایک جگہ کھائی کم چوڑی تھی، دشمن نے اس مقام سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن مسلم تیر اندازوں نے انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا۔ کئی مسلمان جنگجو مارے گئے، لیکن پھر بھی وہ مورچے پر ڈٹے رہے۔ اس بیچ رات کو ٹھنڈ بڑھ گئی۔ ایک دن خوفناک آندھی آئی، کفار مکہ کے خیمے اکھڑ گئے، کھانے کے برتن الٹ گئے اور کئی گھوڑے رسیاں توڑ کر بھاگ گئے۔ آندھی نے ان پر اس قدر خوف طاری کر دیا کہ ان میں مزید مقابلہ کرنے کی سکت نہ رہی۔ قریش نے اپنے تمام وسائل جمع کر کے مسلمانوں سے 3 جنگیں لڑی تھیں۔ ان کی ہر چال اور تدبیر ناکام ہو گئی تھی۔ آخر کار انہوں نے ناکام واپس لوٹنے میں ہی عافیت سمجھی۔ کفار مکہ کو واپس جاتا ہوا دیکھ کر رسول اللہ نے پیشن گوئی کی کہ آج کے بعد وہ مدینے پر حملہ نہیں کریں گے۔ سامعین، باقی تاریخ اسلام اگلے حصے میں سماعت فرمائیے۔